جی تو آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گیا ہو گیا. سب سے پہلے ہمارا تھا ادغام شفی. بار بار میں اس لیے آپ کو دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں چیز بیٹھ جائے. ادغام شفی کا کیا ہوگا؟ میم ساکن پلس میم مشدد یا میم متحرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ میم جو ہے نا مشدد والا ہی آتا ہے. یہ تو میں آپ کو ایسے بتا رہی ہوں. ویسے میم متحرکہ لکھنا ہے. متحرکہ از اکولڈ ادغام شفی، لیکن یہ والا میم ہے نا ہمیشہ مشدد والا ہی ہوگا. آپ بھلے کہیں پر بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ہے اخفاء شفی. اخفاء شفی میں کیا آتا ہے؟ میم ساکن پلس با متحرکہ از اکولڈ اخفاء شفی، ٹھیک ہے. اب جو باقی کے حروف ہمارے آتے ہیں وہ آتے ہیں اظہار میں. یہ ہے ہمارا اظہار. اظہار تو آپ کو پتہ ہی کہ اظہار یعنی ظاہر کرنا. اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ اظہار شفی، ٹھیک ہے. اظہار شفی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یعنی کہ ہونٹوں سے ظاہر کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس سے ظاہر کرنا؟ ہونٹوں سے ظاہر کرنا اظہار شفی کو. ویسے تو ظاہر کرنا اظہار کا مطلب، لیکن شفی کا مطلب ہے ہونٹ، تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا کہ ہونٹوں سے ہی ظاہر کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کس سے ظاہر کرنا ہے؟ جب میم ساکنہ کے بعد حرف میم اور حرف با اور حرف الف کو چھوڑ کر باقی جو الفاظ آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر کس کو کٹ کیا؟ ایک تو ہمارا حرف با، حرف میم اور ہمارا الف، ٹھیک ہے. الف ٹھیک ہے نا، وہ حمزہ نہیں، الف. یہ تینوں اس میں نہیں آئیں گے، ان کو ہم کریں گے کٹ. یہ ہمارے آگے اوپر، یہ تو ہمارا تھا ادغام، یہ اکفا اور یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے باقی کے حروف. کتنے ہیں باقی ہمارے حروف؟ کتنے بچتے ہیں؟ اگر 29 ہے تو 26 بچیں گے نا. 29 3 چلے گئے، ہاں 26 26 حرف اس میں آتے ہیں. باقی اگر کچھ بھی ہوا تو ہمارا وہاں پہ اظہار ہی ہونا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہونا. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میم کی آواز کو واضح انداز میں پڑھنا ہے. جیسے کہ 26 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس حرف کی وجہ سے ہم میم کی آواز کو واضح انداز میں پڑھیں گے. اور اس لیے کہ ہمیں صرف میم کے مخرج پر آدھے سیکنڈ کے جماؤ کے ساتھ جانا ہے، اور آدھے سیکنڈ کا فطری غنہ بھی ہوگا. اس کی مشق ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ میم کے اندر غنہ ویسے ہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اب دیکھتے ہیں فطرت پر اس کے ساتھ غنہ ہے. اس کی فطرت میں کیا ہے؟ غنہ. جیسے کہ آپ نے اس کی صفات پڑھی ہوں گی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے اندر غنہ موجود ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کے کیسے ہے. ہم، یہ ہمارا ہو گیا ہم یوقنون. ہم یوقنون. اب دیکھیں ہم اب ہم نے کوئی اس کو غنہ ونا نہیں کیا. ہم یوقنون. ہم جب ہم میم کی آواز نکالتے ہیں آٹومیٹک ہمارے ناک سے بھی غنہ کی جو اس کی جو صفات ہے وہ ادا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہم یوقنون کے بعد ہم اغنیائی وہم اغنیا وَهُمْ أَغْنِيَاءُ. رَجَعْتُمْ إِلَيْهِ رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. یہ دیکھیں رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. رَجَعْتُمْ، تم ہم نے پڑھا تو غنہ آٹومیٹکلی ادا ہو گیا. رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں کیا ہے؟ میم کا اظہار کرنا ہے. جو بھی حروف میم کے بعد کوئی اور آئے گا اس کے بعد با میم اور الف کے علاوہ تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ اظہار ہی ہوگا بس، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا. نہ سمجھ آئے بار بار پوچھیں، اپنی ٹیچر سے پوچھیں. جس کا سر کھانا ہے کھائیں، لیکن یاد کریں، پڑھیں، کیونکہ آپ پڑھانے والے بنیں اور ہمارے گروپ میں آ کر
اپنا ہی، جیسے کہ ہمارے گروپ میں آپ لوگ ٹیچر بھی بن جائیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں خود بھی ضرورت ہے آپ لوگوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سیکھیں اور اپنے جو اللہ کا کام ہے، ہمارا یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہمیں دیا اور ہمیں ہی بولا ہے کہ بھائی آگے کوئی نبی نہیں آنا، ہمیں اس کا کام آگے پہنچانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں آج کل، کتنی موبائل نے ترقی کی ہوئے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کون سے راستے پر لے کے جا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اس طرح کی تعلیم کو اور زیادہ بڑھائیں، اور جتنا ہو سکے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے بچوں کے سامنے کریں، تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں اور ہمارا راستہ اور ان کا راستہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ہو اور جنت کی طرف جائیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ لوگ دوزخ کی طرف اور ہم لوگ جنت کی طرف، تو فائدہ کیا ہوگا، ہے نا. تو ہمیں ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. آپ لوگ دعاؤں میں یاد کیجیے گا مجھے بھی، میرے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کو، کیونکہ پوری دنیا ابھی بہت زیادہ خسارے میں جا رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کے لیے بھی دعائیں کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ.